بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہوتے ہی ہم سب کو مہاجرین کی آباد کاری کی فکر لاحق ہو گئی۔ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ یہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی، لیکن مدینہ خود ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ اس کے وسائل اس قدر محدود تھے کہ ہر مہاجر کے لیے مستقل گزر بسر کا خاطر خواہ انتظام ایک شدید مسئلہ بن گیا تھا۔ مہاجرین میں بہت تھوڑے سے تھے جو بفضل ہی خود کفیل تھے۔ بیشتر ایسے تھے جو مکے سے لٹے پٹے بے سر و سامان محض تن کے کپڑوں کے ساتھ دعوت ہجرت پر لبیک کہتے ہوئے اپنا گھر بار کاروبار مال متاع چھوڑ جھاڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر مدینہ آ پہنچے تھے۔ مکہ جیسے تجارتی شہر میں ساری عمر گزارنے کے بعد ایک زرعی شہر میں آ بسنے کے اپنے مسائل تھے۔ پھر دونوں شہروں میں موسم اور آب و ہوا کا بڑا فرق تھا۔ مہاجرین کی معاشی، سماجی، نفسیاتی بحالی شب و روز کا موضوع گفتگو بن گیا تھا۔ جہاں 4 شخص جمع ہو جاتے، گفتگو اسی بنیادی نقطے پر آ ٹھہرتی کہ اتنے گمبھیر مسائل کیسے سلجھیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری مشکلات اپنی پیغمبرانہ فراست سے آن واحد میں حل کر دی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے آئے ہوئے تمام خاندانوں کے سربراہوں کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر بلوایا اور ساتھ ہی مدینے کے چند نسبتاً خوشحال لوگوں کو بھی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر سب ام سلیم کے گھر کے وسیع و عریض احاطے میں جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حسب عادت سب کو مسکرا کر دیکھا اور انصار کو مخاطب کرتے ہوئے مہاجرین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ سب آپ کے دینی بھائی ہیں اور اسی دین برحق کے نام پر جو آپ کا دین بھی ہے اپنا سب کچھ تج کر یہاں آئے ہیں، ان کی مدد آپ کا فرض ہے۔ پھر آپ نے تجویز پیش فرمائی کہ انصار کا ہر خاندان مکے کے ایک خاندان کو اپنے خاندان میں شامل کر لے، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو جائے اور حسب مقدور اس کا بوجھ بانٹ لے۔ مواخات کا یہ فیصلہ اسلام کے سبق اخوت کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ تھا، جسے دنیا نے آج سے پہلے اس پیمانے پر کبھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ شرف ام سلیم رضی اللہ عنہا کے حصے میں آیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم تاریخی فیصلے کے لیے ان کے گھر کا انتخاب کیا۔ یہ کوئی جزئی وقتی سطحی عارضی مصلحت کشی نہیں تھی۔ مہاجر و انصار دونوں نے اپنے آقا کے قائم کیے ہوئے اس رشتے کی ایسی لاج نبھائی کہ مرتے دم تک یہ بندھن نہ ٹوٹا۔ مواخات ایک نظریاتی تعلق تھا جو رنگ، نسل اور قبائلی عصبیت، تمام اختلافات اور امتیازات سے بالا تر تھا، اور جو صرف اور صرف رضائے رسول اور دین حق سے وابستگی کی بنیاد پر قائم تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری خاندان کو مواخات کی تسبیح میں پرو رہے تھے، میں بھی ایک طرف کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ میں ایک حبشی جو کل تک ایک معمولی غلام تھا، خود ہی اپنا خاندان تھا، خود ہی خاندان کا سربراہ۔ غلاموں کے کون سے خاندان ہوتے ہیں؟ مجھ پر نظر پڑی تو پاس بلا کر میرا ہاتھ ابو رویحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس طرح ہم دونوں بھائی بن گئے۔ ہم ایک دوسرے سے گلے ملے اور گلے ملتے ہی یوں لگا جیسے ہمارا رشتہ خونی رشتوں سے بھی زیادہ گہرا ہو گیا، ایک مستقل رشتہ جسے دم کے ساتھ نبھانا تھا۔ مواخات کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ مکے کے مہاجر اب اپنا سارا بوجھ مدینے والوں پر ڈال کر بے فکر ہو جائیں گے اور مفت خور مہمانوں کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ مہمان نوازی کا وقت گزر چکا تھا۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی وضاحت فرمائی کہ اب تک جو ایک تھا وہ 2 ہو گیا، جو 2 تھے وہ اب 4 ہو گئے۔ جہاں ایک کماتا تھا اب وہ 2 کمائیں گے، جہاں 2 محنت کرتے تھے وہاں 4 محنت کریں گے۔ کام زیادہ ہوگا تو آمدنی بھی زیادہ ہوگی اور یوں کوئی کسی پر بار نہیں بنے گا۔ اس طرح کئی 100 خاندان ایک لمحے میں گزر بسر کے وسائل حاصل کرنے کے اہل ہو گئے، اور پھر یہ سوال ہی نہ رہا کہ کون کس کا بوجھ اٹھا رہا ہے، کون مہاجر ہے، کون انصار، یہ تفریق ہی مٹ گئی۔
حضرت ارقم اور ابو طلحہ زید بن سہیل رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے۔ عثمان بن مظعون کی مواخات ابو الہیثم بن نہان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ زبیر بن عوام کا ہاتھ سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ دونوں اس وقت جوان تھے، یہی کوئی 27-28 سال کے۔ ایک اور نوجوان حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت تقریباً 24 سال کے تھے، اپنے ہم عمر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ اخوت میں پروئے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ انصار میں سے زیادہ مالدار اور فیاض مانے جاتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر دونوں طرف سے ایک ایک شخص آگے بڑھتا جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان کے ہاتھ ملواتے جاتے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو ان کا ہاتھ ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ رافع بن مالک رضی اللہ عنہ کے بھائی بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے منسلک ہو گئے۔ اسی طرح عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ اور حارث بن سما رضی اللہ عنہ، عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ اور مدینہ کے مشہور پہلوان ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، سفر ہجرت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم رکاب عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور حارث بن اوس رضی اللہ عنہ، محرز بن نضلہ رضی اللہ عنہ جنہیں سب اخرم اسدی کہتے تھے، اور عمار بن حزم مواخات کے رشتوں میں پروئے گئے۔ شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ نہایت خوبر و نوجوان تھے، ان کا رشتہ مواخات ان کے ہم عمر نوجوان حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ سے طے ہوا۔ عمیر بن ابی وقاص اس وقت کوئی 14 سال کے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ عبد الاشہل قبیلے کے رئیس سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی عمرو بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان کی بھی تقریباً یہی عمر تھی۔ یہ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہی نوجوان تھے جن کو صغر سنی کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن ان کی گریہ زاری دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اپنے دست مبارک سے انہیں تلوار باندھی۔ بدر میں یہ نوجوان صحابی رتبہ شہادت پر سرفراز ہوئے۔ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ مواخات نہیں فرمائی، کیونکہ مواخات کوئی آنی جانی چیز نہیں تھی، کوئی ایسا تعلق نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ ہو گیا کل دوسرے کے ساتھ، یا یہ کہ رہا نہ رہا۔ ایک مستقل رشتہ تھا، ایک ایسا معاملہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو منسلک فرما لیتے تو یا تو اوس کے کہلانے لگتے یا خزرج کے، اور ان کے منصب جلیلیہ کی مرکزی حیثیت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ نہ اوس کو خزرج پر ترجیح دیں نہ خزرج کو اوس پر۔ ایسے نازک اور لطیف توازن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قائم رکھتے تھے۔ قباء کے قیام کے سلسلے میں بھی یہی لطیف توازن مد نظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس کے بزرگ کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کو اس لیے شرف میزبانی بخشا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خزرج کے یہاں مہمان تھے، اور یوں قبیلہ خزرج میں خاصی موقر سطح پر مہاجرین مکہ کی نمائندگی ہو چکی تھی۔ ابو رویحہ رضی اللہ عنہ اللہ انہیں خوش رکھے بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، یہی دمشق میں میرے قریب ہی رہتے ہیں۔ بڑے کہنے سننے کے بعد مدینے سے آنے پر رضامند ہوئے۔ ان کے لیے امیر المؤمنین سے باقاعدہ اجازت لی جیسی میں نے اپنے لیے لی تھی۔ بے حد ایثار پسند میرے لیے انہوں نے جو کچھ کیا اور جس طرح سے انہوں نے میرے دل جوئی کی اور ہر موقع پر جس طرح میرے دست و بازو بنے، اس کا اجر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا۔ شام کی مہم کے موقع پر میں مدینے سے روانہ ہونے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ بلال، تم چلے جاؤ گے تو تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ میں نے ابو رویحہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ وہ ایک مدت تک میری طرف سے ذمہ دار نبھاتے رہے۔ آج کل تو زیادہ وقت یاد الہی میں گزارتے ہیں، کبھی کبھار میرے یہاں آ جاتے ہیں یا میں ان کے یہاں چلا جاتا ہوں۔ نہایت کھرے، سچے، خوش اخلاق اور نفیس مزاج انسان ہیں۔
جس دن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا ہے، ہم ایسے ہو گئے جیسے ایک درخت کی دو شاخیں جو باہم ایک دوسرے میں پیوست رہتی ہیں۔ اللہ نے اس رشتے کی برکت سے ہم دونوں کو بہت نوازا، بڑی رحمتیں نازل فرمائی ہم پر۔ جی چاہتا ہے جس طرح ہم دونوں کو اس دنیا میں رفاقت نصیب ہوئی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی رب رحیم ہمیں ایک دوسرے کے قریب رکھے، آمین۔ مدینے میں ہماری مسجد سے بہتر بنی ہوئی کئی عمارتیں تھیں، مگر ہم لوگ کون سے فن تعمیر کے ماہر تھے، ہمیں تو یہ عمارت ساری دنیا کی عمارتوں سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ مقصد تو صرف یہ تھا کہ اپنی عبادت کے لیے ایک موزوں جگہ بنا لی جائے، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہی مسجد ایک دن اسلامی تمدن اور ریاست کا سر چشمہ بنے گی۔ مسجد جس دن مکمل ہوئی، ہم لوگ تھک ہار کے مسجد کے فرش پر بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ ہلکی ہلکی دھوپ چھپر پر پڑے ہوئے کھجوروں کے پتوں کے درمیان سے چھن چھن کر نیچے آ رہی تھی۔ سبز پتوں کے سایہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ ہر شخص مسجد کی تعمیر کے مختلف مراحل پر اور ساخت کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ کر رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ اتنے میں جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے خیال میں مسجد میں ایک کمی ہے۔ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے اوپر چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں کچھ ہونا چاہیے، کچھ ایسا انتظام جس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جا سکے۔ اس پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ بولے، میرے خیال میں ہم وہاں ایک جھنڈا لگا دیں۔ نماز کے وقت لگا دیا، پھر اتار لیا۔ اب سب اٹھ کر بیٹھ گئے اور گفتگو میں شامل ہو گئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب گفتگو نہایت دلچسپی سے سنتے رہے، مگر خود کچھ نہیں بولے۔ ان کا انداز ایسا تھا گویا وہ گفتگو میں شریک ہیں بھی اور نہیں بھی۔ ہم چھت پر گھنٹیاں کیوں نہ لگا دیں؟ گھنٹیاں تو کلیساؤں میں لگاتے ہیں۔ نقارہ لگانا چاہیے، نقارہ جنگ اور خون کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارا دین امن اور اس سلامتی کا دین ہے۔ کرنا مناسب رہے گا، اس کی آواز بہت دور تک جاتی ہے۔ کرنے کی آواز سے مینڈھا ذہن میں آ جاتا ہے، جس کے سینگ سے وہ بنتا ہے۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ جھنڈے، گھنٹیاں، نقارہ، کرنا، کوئی بھی ان تجاویز سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ گھنٹیاں دیر تک کانوں میں جھنجھناتی رہتی ہیں، نقارہ دوران خون کو تیز کر دیتا ہے، جھنڈا ہوا کے رخ پر اڑتا ہے اور مخالف سمت میں نظر ہی نہیں آتا۔ پھر جھنڈا سوتے ہوئوں کو کیسے جگائے گا؟ اتنے میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے کھسکتے ہوئے آگے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ انصار کی طرف سے مسجد کی تعمیر میں ہماری مدد کر رہے تھے۔ میں نے انہیں دوسری بیعت عقبہ کے موقع پر بھی دیکھا تھا۔ وہ ان 75 آدمیوں کے وفد میں شامل تھے جو مدینے سے آیا تھا۔ شرمیلے اتنے تھے کہ ڈرتے تھے ہوا بھی ان کی حرکت سے مرتعش نہ ہو جائے، مگر خزرج کا یہ شرمیلا نوجوان اگلے ہی لمحے ساری کائنات کو مرتعش کرنے والا تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ جب مجھے لگا کہ عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے انہیں اپنی جگہ دے دی تاکہ وہ جو کہنا چاہیں کہہ دیں، اطمینان سے کہہ دیں۔ انہوں نے نہایت دھیمی آواز سے کہا، یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے۔ سبز کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص ہاتھ میں ناقوس لیے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تم مجھے یہ ناقوس بیچ دو گے؟ اس سبز پوش نے پوچھا، کیا کرو گے اس کا؟ میں نے جواب دیا، اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ اس پر اس نے کہا، نماز کے لیے بلانے کا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں۔ تم یہ کہا کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
اس سے 1-2 روز پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی قسم کا خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا، مگر آپ نے کوئی فیصلہ نہیں صادر فرمایا تھا۔ ابن زید رضی اللہ عنہ کی زبان سے وہی خواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تائید ایزدی سمجھ کر قبول فرمایا۔ کہنے لگے، عبداللہ تمہارا خواب سچا ہے، ایسا ہی ہوگا، نماز کے لیے اسی طرح بلایا جائے گا، کوئی شخص یہ الفاظ کہا کرے گا۔ یہ طے ہو گیا تو اب سوال یہ تھا کہ یہ الفاظ کس انداز میں کیسے ادا کیے جائیں گے، میٹھے لہجے میں، نرم لہجے میں، اعلانیہ انداز میں، کتنی زور سے، مرد کی آواز میں، عورت کی آواز میں، بچے کی آواز میں، کسی نوجوان کی آواز میں، کسی بزرگ کی آواز میں، یا بیک وقت کئی لوگوں کی آواز میں، بلال تمہاری آواز میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، عبداللہ تم بلال کو یہ الفاظ یاد کرا دو۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کی نگاہیں مجھ پر تھیں، وہ کچھ کہہ بھی رہے تھے مگر میں ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سحر میں تھا، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یکایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم مجھ پر پوری طرح واضح ہو گیا۔ مجھ ناچیز سیاہ فام حبشی کے ذمے یہ خدمت سپرد کی گئی تھی کہ میں مسلمانوں کو نماز کی سعادت کے لیے بلایا کروں، یہ خود میرے لیے کتنی بڑی سعادت تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ابھری، بلال تمہاری آواز سب سے اچھی ہے، اسے اللہ کی راہ میں استعمال کرو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو میرے پاس ہی بیٹھے تھے، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، کاش میرے پاس اسلام کو دینے کے لیے کوئی ایسا تحفہ ہوتا۔ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے، جنہوں نے اسلام کو اتنا کچھ دیا تھا۔ بعد میں اکثر جب میں اذان کے لیے کھڑا ہوتا تھا، حضرت زید کے الفاظ میرے ذہن میں جاگ اٹھتے تھے۔ انہی باتوں میں نماز کا وقت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، جاؤ اس چھت پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ جس چھت کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا، وہ مسجد سے ملحق بنو نجار کی ایک خاتون کے کچے گھر کی چھت تھی۔ آج کل مسجدوں میں مؤذن کے لیے کیا کیا انتظام ہوتے ہیں، پکی سیڑھیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور مؤذن نہایت آرام سے ان پر چڑھ کر اذان دیتا ہے۔ میں حسب حکم جوں توں کر کے اس چھت پر چڑھ گیا، مگر میں پھر بھی اطراف میں لگے ہوئے کئی کھجور کے درختوں سے نیچا تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ حضرت عبداللہ کے بتائے ہوئے الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے تھے۔ سب لوگ مسجد کے صحن سے جہاں چھت نہیں تھی میری طرف دیکھ رہے تھے اور منتظر تھے، مگر وہ الفاظ پہلے کیا تھا، اللہ کی تصویف، پیغمبر اسلام کی شہادت، نماز کی دعوت، سب کچھ بھول گیا تھا۔ سب مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے ستون کے پاس کھڑے تھے، ان کی نظریں بھی مجھ پر تھیں۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کے قریب کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو یوں لگتا تھا کہ آدھے ستون تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے مدینہ آمد پر مجھے اپنے یہاں مہمان ٹھہرایا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور مجھے اس انداز سے اشارہ کیا گویا مجھے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بلند کر رہے ہوں۔ اسی لمحے میں مجھے اپنی آواز سنائی دی، پہلے بہت دور سے اور پھر آہستہ آہستہ قریباً آتی ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تمام عالم اسلام میں ہر روز 5 دفعہ یہ الفاظ فضا میں گونجتے ہیں، بلکہ مختلف ملکوں میں طلوع و غروب کے اوقات کے فرق کی وجہ سے شاید ہی کوئی لمحہ ایسا ہو جب دنیا کے کسی نہ کسی حصے سے اذان کی آواز نہ بلند ہو رہی ہو، مگر یہ ہماری پہلی اذان تھی۔ میں اذان دے کر نیچے اترا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اللہ کا رسول اور ایک غلام زادہ، چاروں طرف لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔
اذان کی آواز سن کر محلے کے بہت سے بچے اکٹھے ہو گئے تھے، جنہوں نے مجھے چھت پر کھڑے دیکھا اور اب میری طرف اشارے کر کر کے ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک عجوبہ تھا جس کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ بہت دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ میں بھی ایک عجیب سرور سے سرشار تھا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر چونکا، بلال، تم نے میری مسجد مکمل کر دی ہے۔ ان الفاظ پر میں نے وہیں شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ بلال حبشی نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا تھا۔ لوگ اگر میرے بارے میں سب کچھ فراموش کر دیں اور میرے پاس یاد رکھے جانے کی بات بھی کیا ہے، مگر پھر بھی میں اسلام کے پہلے مؤذن کی حیثیت سے ہمیشہ یاد کیا جاؤں گا۔ مدینہ میں ہجرت سے پہلے کوئی مملکت نہیں تھی کہ نظم و نسق کے لیے پہلے سے بنے ہوئے قوانین اور قواعد میں تھوڑا بہت رد و بدل کر کے کام چلا لیا جاتا۔ صرف قبیلے ہی قبیلے تھے جو ایک دوسرے سے سر بگریباں رہتے تھے۔ باہمی حسد اور بغض و عناد اتنے گہرے تھے کہ ان کی تمام صلاحیتیں سلب ہو کر رہ گئی تھیں۔ پھر یہاں غیر مسلم بھی آباد تھے۔ مدینہ کئی خوشحال یہودی قبائل کا گھر تھا۔ مذہبی بنیادوں پر قائم ہونے والی مملکت میں غیر مسلموں کے ساتھ بطور خاص کوئی مناسب معاملہ ضروری تھا۔ منافق بھی تھے، کمزور ایمان والے بھی، ایسے بھی جو ذرا فاصلے سے نئی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جو کچھ ہوا تھا وہ سب کے لیے اتنا نیا، اتنا چونکا دینے والا اور اکثر کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ نئے حالات سے نپٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ صرف ایک بات سب جانتے تھے کہ حالات حسب سابق ہرگز نہیں رہیں گے۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سب قبائلی سرداروں سے ملاقاتیں کی، انہیں مل جل کر رہنے کی افادیت کا قائل کیا۔ پھر سب کے ایما پر انہوں نے اس نئی شہری مملکت کا سربراہ اعلیٰ بننا قبول فرمایا۔ اس کے بعد اپنی فراست اور سب کی رضامندی سے ایک دستور مرتب کیا جو دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور تھا۔ میرا ایمان ہے کہ پہلی اسلامی مملکت کا یہ دستور ابد تک انسانی زندگی کی تہذیب کرتا رہے گا۔ سرکاری امور بڑھے اور نوزائیدہ مملکت کے مسائل نے سر اٹھایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج، عدلیہ، انتظامیہ، خزانہ، درس و تدریس، تجارت اور خارجی امور وغیرہ کے ادارے قائم فرمائے اور ہر شعبے میں ایسی راہیں کشادہ فرمائیں جن میں باطنی جامعیت کے ساتھ ساتھ معاشی اور معاشرتی عدل تھا، جو ایسے متوازن تصور حیات کی عکاس تھی کہ اس کے سامنے زندگی کا ہر متبادل تصور سچ دکھائی دیتا تھا، اور جس میں رہتی دنیا تک ہر دور کے مسائل کو سلجھانے کی صلاحیت تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ زندگی کا کاروبار تو اس سے پہلے بھی جیسے تیسے گھسٹ رہا تھا، لیکن زندگی کو قرینے اور سلیقے سے گزارنے کی راہیں نکلی تو کایا ہی پلٹ گئی۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبوں کی ایک بڑی تعداد جمع کی اور ان کو مختلف شعبوں کے امور کی تفصیلات اور کوائف کی تحریر کا کام سپرد فرمایا۔ کچھ لوگ کاتب وحی تھے، کچھ آمدنی کا اندراج کرتے تھے کہ کس کس نے کب کب کتنی رقم یا جنس سرکاری خزانے میں جمع کرائی، مال غنیمت کتنا آیا اور کیسے کیسے خرچ ہوا۔ کچھ سرکاری خزانے سے پنشن پانے والوں کی تفصیلات کا ریکارڈ رکھتے تھے۔ ایک کاتب کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ان بالغ لوگوں کی فہرستیں مرتب کرے جو جنگ کے لیے موزوں بھی ہیں اور ضرورت پڑنے پر فوراً جنگ کے لیے روانہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی باقاعدہ فوج تو تھی نہیں، یہی رضاکار تھے جو جنگ کی صورت میں حالات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتے تھے۔ انہیں سرکاری خزانے سے وظیفہ دیا جاتا تھا۔ امور مملکت کا بوجھ آ پڑا تو چند ہی ماہ میں ہماری تعمیر کی ہوئی مسجد ناکافی ہو گئی، کیونکہ یہ صرف ہماری جائے عبادت نہیں تھی بلکہ مدینے میں قائم ہونے والی پہلی مملکت اسلامیہ کا صدر دفتر اور تمام ملت اسلامیہ کا دینی اور سیاسی مرکز و محور بھی تھا۔
چنانچہ مسجد کی توسیع کے لیے ہم ایک بار پھر میدان میں اتر آئے۔ یہ توسیع اس لیے بھی ضروری تھی کہ قریبی محلوں میں جو مسلمان اپنی چھوٹی چھوٹی مساجد میں نماز ادا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز کی سعادت حاصل کرنے بہت بڑی تعداد میں ہماری مرکزی مسجد میں آنے لگے تھے۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کا مسئلہ تھا۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایوب خالد رضی اللہ عنہ کے مہمان تھے۔ چنانچہ مسجد میں توسیع ہوئی اور ساتھ ہی 4 حجرے تعمیر کیے گئے، ایک حضرت سودا کے لیے، ایک ام کلثوم اور ایک فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے، ایک عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے جن کی رخصت کے دن قریب آ رہے تھے، اور ایک حجرہ سرکاری خزانے کے لیے جس میں سرکاری رقم اور سرکاری ملکیت کی چیزیں رکھی جاتی تھیں۔ یہ حجرہ مقفل رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی آمدنی اور خرچ کا حساب کتاب میرے سپرد فرما دیا تھا۔ گویا مجھے دنیا کی پہلی اسلامی مملکت کا پہلا وزیر خزانہ بنا دیا گیا تھا۔ بہت بڑی سعادت تھی جو مجھ غلام زادے کی کہ مجھے اتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی۔ مؤذن کی حیثیت سے تو میرے ساتھ میرے محرم بزرگ ابن ام کلثوم رضی اللہ عنہ بھی تھے، لیکن اس نئے فرض منصبی میں کوئی میرا شریک کار نہیں تھا، بس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی شامل تھی، جس سے میں اپنے ذمہ داری سے عمدہ برآ ہو سکا۔ شروع میں تو یہ کام مجھے بہت مشکل نظر آیا، لیکن جوں وقت گزرتا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور عنایت سے میری پریشانیاں کم ہوتی گئیں۔ ابتدا میں میری مشکل یہ تھی کہ نہ آمدنی کے ذرائع معین تھے نہ مقدار کے، یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آمدنی کی صورت کب پیدا ہوگی۔ ادھر خرچ کی مدیں مقرر تھیں، یہ لکھ چھوڑنا کہ کتنی رقم وصول ہوئی، کب اور کہاں سے وصول ہوئی، کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن متوقع آمدنی کا اندازہ نہیں لگ پاتا تھا۔ نہ یہ علم تھا کہ آمدنی کب ہوگی، اور خرچ تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے۔ غریبوں اور محتاجوں کی امداد، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اہل صفہ کے تقریباً 80-90 حضرات کی کفالت شامل تھی، مختلف سرکاری امور پر مقرر کارکنوں کی تنخواہیں، جنگ میں گرفتار ہونے والے مسلمانوں کی گلو خلاصی کے لیے رقم کی ادائیگی، بیواؤں کی خبرگیری، بے وسیلہ مقروضوں کی اعانت، مسافروں کی دیکھ بھال، سرکاری مہمانوں کی تواضع، اور ان سب کے علاوہ وہ خرچ جو کسی خاص صورتحال میں ایسے لوگوں پر اٹھتا تھا جن کی کسی خاص وجہ سے دل جوئی منظور ہوتی تھی۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات تھے۔ پھر غزوات اور سرایہ کے اخراجات، یہی صورتحال تھی ہمارے بجٹ کی۔ زکوٰۃ کی فرضیت یعنی 9 ہجری سے قبل، اس کے بعد صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی، کیونکہ باقاعدہ اور بروقت آمدنی کا ذریعہ بن گیا تھا۔ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ کچھ مسلمان رضاکارانہ طور پر اپنی آمدنی سے کچھ رقم حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ مدینے میں زیادہ تر زراعت کا کاروبار تھا، چنانچہ لوگ کبھی کبھی اپنی ثوابدید پر فصلوں کا کچھ حصہ اجناس کی صورت میں دیے جاتے تھے، جو مال خزانے کے حجرے میں جمع کر لیا جاتا تھا۔ یہی مال خانہ میرا سرکاری دفتر تھا۔ زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے آمدنی کی ایک اور صورت پیدا ہو گئی تھی، فتوحات ہونے لگی تھی اور مال غنیمت کا 5واں حصہ سرکاری خزانے میں آ جاتا تھا۔ کبھی خرچ آمدنی سے زیادہ ہوتا تھا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے خطبے میں یا خاص طور پر مسلمانوں کا اجلاس بلوا کر سب کو رضاکارانہ طور پر رقم جمع کرانے کی تلقین فرماتے تھے، اور اللہ کے کرم سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اندازے سے کم رقم جمع ہوئی ہو۔